کچھ وجوہات کی بنا پر بچوں کی پیدائش میں وقفہ نہایت ضروری ہے۔ سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ماں کی صحت پہلے حمل اور زچگی کے اثرات سے بحال ہو جائے، اور دوسری یہ کہ ماں اور بچے کے درمیان ایک ربط اور تعلق جو ہے مدر چائلڈ ریلیشن شپ وہ پیدا ہو چکا ہو۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ بچہ اپنے آپ کو کسی حد تک سنبھالنے کا اہل ہونے کے بعد ماں سے قدرے آزاد ہو چکا ہو۔ فیملی پلاننگ اور اسقاط حمل کو بعض اوقات خلط ملط کر دیا جاتا ہے، حالانکہ ان دونوں باتوں میں نمایاں فرق ہے۔ فیملی پلاننگ سے مراد یہ ہے کہ بچوں میں مناسب وقفے کے لیے ایسے طریقے اختیار کرنا جس سے حمل نہ ٹھہرے، جبکہ اسقاط حمل یعنی مس کیریج کا مطلب یہ ہے کہ حمل ٹھہر جانے کے بعد اسے دانستہ ضائع کر دیا جائے۔ حمل میں روح پھونکے جانے یعنی پریگنینسی کے 120 ڈیز گزر جانے کے بعد اسقاط حمل حرام ہے۔ روح پھونکے جانے کے بعد بچے کو ضائع کرنا زندہ شخص کو قتل کرنے کے مترادف ہے، اور ایسے اسقاط کا سبب بننے والے شخص پر غرہ لازم آئے گا، خواہ وہ والدین ہی کیوں نہ ہوں۔ غرہ اس دیت کا نام ہے جو جنین یعنی ان بورن چائلڈ کے قاتل پر واجب ہوتی ہے۔ فقہ حنفی کے نزدیک دیت کی مقدار اگر درہموں میں دیکھی جائے تو وہ 10,000 ہے، لہٰذا ان بورن چائلڈ یعنی کہ پیدائش سے پہلے یعنی کہ فیٹس کی دیت اس کے عشرے کا نصف یعنی 500 درہم ہوگی۔ اسقاط حمل کے حرام ہونے کی دلیل قرآن پاک سے ثابت ہے۔ قرآن پاک کی سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اور تم کسی جان کو قتل مت کرنا جسے قتل کرنا اللہ نے حرام قرار دیا ہے۔ صحیح مسلم کتاب الایمان میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 7 ہلاک کرنے والے گناہوں سے بچو۔ تو عرض کیا گیا، یا رسول اللہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ تو فرمایا، کسی چیز کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنانا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، یتیم کا مال کھانا، سود کھانا، جہاد سے بھاگنا، اور پاک دامن عورتوں پر بدکاری کی تہمت لگانا۔ لہٰذا قرآن و حدیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حمل ٹھہر جانے کے بعد اس کا اسقاط گناہ کبیرہ اور قتل کے مترادف ہے، اور اس سے کلیتاً اجتناب کرنا بہت ضروری ہے۔